دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے یا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے یا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ السلام علیکم، خیر رمضان میں خوش آمدید، میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیق سید۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور تیسرے عشرے پر یہ کہلایا جاتا ہے جہنم سے نجات کا عشرہ۔ اس سے پہلے آپ رحمتیں اور برکتیں تو سمیٹ ہی چکے ہوں گے، اس کے ساتھ دعا اور مغفرت بھی مانگ چکے ہوں گے، لیکن اس عشرے میں جہنم سے نجات کی دعا کی جاتی ہے، ساتھ لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ عشرہ شروع ہوتا ہے ایک خاص دن سے۔
21 رمضان ایک خاص دن ہے جب ہم اس ذات کا ذکر کرتے ہیں جس کے ذکر کے بغیر ہر محفل ادھوری ہے. علم کی بات ہو تو وہ اس کا دروازہ ہے, اگر شجاعت کی بات ہو تو وہ شیر خدا ہیں. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, جن کی آج شہادت کا دن ہے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف لا ذوالفقار, فاتح خیبر حیدر قرار, خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے شوہر نامدار امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کا یوم شہادت آج 21 رمضان کو منایا جا رہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہیں. آپ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. آپ نے اپنی پہلی نگاہ جمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی اور سایہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آج ہم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے تذکار پاک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں پروفیسر صاحبان موجود ہیں. عروج ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر فہد علی قاسمی, پروفیسر ناصر محمود اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خواں حامد رضا قادری. تو سب سے پہلے پروفیسر فہد آپ سے شروع کرتے ہیں. آج ابتدا آپ سے کرتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے رمضان؟ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے الحمدللہ. سر, آج جس ذات پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا. ان کی ذات کے بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ظاہر ہیں اور بہت سے چھپے ہوئے پہلو بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو ہمیں اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل عالم اسلام کو مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پہ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے مولا امیر المومنین کے کاؤنٹلس ایٹریبیوٹس. ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی فرد آپ کو کلیت میں اپنی پرفیکشن میں نظر آتا ہے تو وہ ذاتی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام ہے. اور آئرنی یہ ہے, اور آپ کے سوال کے اندر یہ جب آپ پوچھ رہے تھے کہ بہت سے ان کے ایٹریبیوٹس ظاہر ہیں, بہت سے ایٹریبیوٹس باطنی ہیں, انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ جو ان کے ایٹریبیوٹس ظاہر بھی تھے ان کو بھی چھپانے کی ایک کوشش کی گئی. اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام و کرم اللہ تعالیٰ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے ٹائٹلز ہی آپ کے ہیں. آپ یہ امیجن کریں کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر اس دور میں فار ڈیکیڈز یہ کوشش ہوئی ہے کہ امیر المومنین کا ذکر دبا لیا جائے, امیر المومنین کے مناقب اور محاسن بیان نہ ہوں اسٹیٹ کے لیول کے اوپر. اور جب ہم 22 لاکھ مربع میل ہماری رقبہ تھا تو اسٹیٹ کو یوز کیا گیا, ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر ہمارے آئمہ محدثین آپ سامنے آئے ہیں جنہوں نے قطرہ قطرہ کر کے وہ حدیث جمع کی ہیں. اور جب وہ حدیث جمع ہوئیں تو امام احمد بن حنبل یہ فرمانے پر مجبور ہوئے رحمۃ اللہ علیہ کہ علی المرتضیٰ سے زیادہ فضائل اور مناقب کسی فرد کے بارے میں وارد نہیں ہوئے. آپ دیکھیں گے مولا علی علیہ السلام کا سٹارٹ جیسے آپ نے اشارہ کیا, کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی. بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے لیکن امام حاکم جیسے منصف پسند ہمارے محدثین انہوں نے کہا ہوئی. خبر مشہور ہے, سرکار دو عالم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, سرکار دو عالم کا لعاب دہن رسیف کر رہے ہیں, یہ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ کی پرورش امام حاکم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے خود فرمایا علی کو میں نے اپنے لیے چن لیا. حضرت علی المرتضیٰ پروفٹ کے گھر ریز ہوئے ہیں. جب اعلان رسالت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے پہلے مولا علی کا اپنا فرمان ہے, صحیح اسناد کے ساتھ کوٹڈ ہے, فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرا جایا کرتے تھے تو میں وہ فرد تھا جو نبوت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا. اور میں ان پتھروں کو, ان اشجار کو آج بھی جانتا ہوں جو سرکار دو عالم کو سلوٹ کرتی تھیں, جھکتی تھیں, آقا کی نبوت کو وہ ریکگنائز کرتی تھی. اور جب آقا نے اعلان رسالت فرمایا ہے اور وہ جو پہلی دعوت ہے ذوالعشیرہ, اور آقا نے پوچھا ہے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا, تو ایک ننھا بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے انا ناصرک یا رسول اللہ, میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. شعب ابی طالب کی مشکل ہو, کون ہے جو سرکار دو عالم کے ساتھ ہے؟ علی المرتضیٰ ہے. ہجرت کی رات ہو, ہجرت کی رات جب بستر رسول پر لٹایا گیا
وہ بستر اس وقت کانٹوں کی سیج تھی، موت یقینی تھی، اور علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس زندگی میں ایک رات سویا ہوں، ہجرت کی رات ہے، کیونکہ آقا نے ضمانت دی تھی علی سو کر صبح آ جانا، ہمارے ساتھ مل لینا اور امانتیں ڈسٹریبیوٹ کر کے آ جانا، یقین تھا کہ میری شہادت نہیں ہوگی۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ جبریل اور میکائیل، حدیث رسول میں ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جبریل اور میکائیل علی المرتضیٰ کے سرہانے اور پائنتی ان کو گارڈ کر رہے تھے، اور قرآن فرماتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، رب کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ بدر کا ہیرو علی، احد کا ہیرو علی، خندق میں کل ایمان علی، خیبر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا علی، تبوک میں ہارون مصطفیٰ کا تاج پہننے والا علی، اور اعلان غدیر کے موقع کے اوپر من کنتو مولا کی ازلی اور ابدی سرٹیفیکیشن لے کے آنے والا علی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے والا علی۔ وہ کون سا آنر ہے، وہ کون سا کی نسبت ہے جو علی المرتضیٰ کو حاصل نہیں ہوئی؟ واہ سبحان اللہ، ایک سیل رواں ہے آپ کے ایٹریبیوٹس کا۔ کاش ہمارے ہارٹس اتنے سافن اپ ہو جائیں کہ ہم فرقہ واریت کے لینس کو اتار کے یونیورسل لیول کے اوپر علی المرتضیٰ کو ریئلائز کر سکیں۔ کرم اللہ وجہہ۔ واہ روٹ صاحبہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم الان قتلت امیر المومنین۔ سجدے میں شیر حق نے کا دوپارہ ہوا جو سر، سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ بے شک آج کا روز جو ہے وہ اسلامی اور انسانی تاریخ کا ایک بدترین سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وسیع الرسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کی آج کے دن جو ہے وہ رخصتی ہے اس دنیا سے ظاہری طور پر۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ امام کی ذات پاک ایسی ذات پاک ہے کہ جو آیت عظمیٰ ہے، جو ایک عظیم نشانی ہے رب تعالیٰ کی، کہ ہر موقع پر جب دین کو حفاظت کی ضرورت پڑی تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس طرح سے حفاظت کی ہے اس دین کی، رسول اللہ کی، حبیب کبریا کی۔ مگر کتنی بدنصیب ہوتی ہے وہ قوم، کتنے بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوں تو کلمہ گو، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں، اذانیں بھی دیتے ہوں اور سجدے بھی کرتے ہوں، مگر انہی میں سے کوئی ایک اٹھ کر جس کا نام بھی عبد الرحمن ابن ملجم ہو، جو نام کا تو عبد الرحمن ہو مگر کردار جو ہے وہ شیطانی کردار ہے، رحمان کی تقلید کی بجائے شیطان کی تقلید کرتے ہوئے اسی آیت عظمیٰ کو کس طرح سے اس نے کوفہ کی محراب میں ضربت لگائی۔ اور یقیناً یہ دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی کیا کہہ سکتے ہیں شہرت پانے کے لیے، دنیاوی لالچ اور بہت سارے ایجنڈاز ڈیفینیٹلی تھے اس کے پیچھے، جن کے بارے میں یقیناً ہم بات بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں، لیکن وہ ٹیمپرری چیزیں پانے کے لیے کس طرح سے اللہ کی ایسی نعمت جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کو کس طرح سے ضربت لگائی۔ اور میں کہتی ہوں کہ امام کے جس طرح سے خوبصورتی سے میرے بھائی نے فضائل بیان کریں، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں، کیونکہ قرآن حکیم میں عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد ایسی آیات ہیں جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر آئی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ امام نے جو ایک آخری جملہ بولا ہے جب امام کو ضربت لگتی ہے وہ ہے فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گی، ری انفورس کرنا چاہوں گی اپنے بھائی کی اس بات پہ کہ آقا کی ذات کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ امام علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کیونکہ ان کے علاوہ تو ہم نے کسی کے منہ سے، کسی کی لسان مبارک سے جو لسان اللہ بھی ہے، کبھی نہیں سنا ہم نے کہ کسی نے کہا ہو کہ فزت برب الکعبہ۔ یہ وہی ذات پاک ہستی ہے جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہے اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے،
اور آپ یہ دیکھیے کہ امام کے بے انتہا فضائل ہیں، ہم کیا بیان کریں. وہ جو جنت کے سردار ہیں ان کے والد ہیں علی، جو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں علی. تو آپ یہ سوچئے کہ ان کا کیا کیا ہم بیان کریں، لیکن ان کا سب سے بڑا شرف آپ جانتے ہیں کیا ہے، جو امام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے سب سے بڑا شرف ہے ہی یہ کہ میں غلام محمد مصطفیٰ ہوں. اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. سو انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، آگے بڑھائیں گے. ناصر صاحب آپ کیا ایڈ اپ کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے آخرت بھلا بیٹھتے ہیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. آج کا دن واقعتاً ایک کربناک دن ہے، اس یاد میں کہ سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی میری پچھلی امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے ناقہ صالح علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اس کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا بدبخت ترین اشقى الناس، انسانیت میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا. وہ بدبخت ترین کیوں ہوا؟ اس سے پہلے بھی لوگوں نے، سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین شہید ہوئے. شہیدوں کی ایک قطار ہے امت میں، لیکن حضرت مولا کائنات کو شہید کرنے والے کو اشقى الناس کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس بدبخت انسان نے اسعد الناس کو شہید کر دیا. انسانیت میں سعید ترین شخصیت کو اس نے شہید کر دیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے میں اولیت حاصل ہے. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن آقا علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ منگل کے دن نماز پڑھتے ہوئے عفیف کندی دیکھتے ہیں. ان کے دادا نے ایک بیان کیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ دو اشخاص ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ ان کے دادا کہتے ہیں اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا تو ان کے ساتھ تیسرا نماز پڑھنے والا میں ہوتا. تو آپ اندازہ کریں، سب سے پہلے انہو اول من اسلم وصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے ساتھ اس مشن میں سب سے پہلے کھڑا ہو جانے والا ایک نوجوان بچہ ہے، 9-10 سال کی عمر مبارک ہے، وہ سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کوئی بھی ایک، ہم افضلیت کی بحث میں ہی نہیں پڑھتے، یہ جھگڑے ہیں، کوئی کہتا کون افضل ہے کون افضل ہے، چھوڑ دیں ان باتوں کو. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو، حدیث کو، ہر شے کو رکھ لیں اور کوئی پیرامیٹرز بنائیں کہ کیا کیا کسی انسان کی فضیلت کے، کسی انسان کے شرف کے، کسی انسان کے مرتبے کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں. بیٹھ جائیں، اوپنلی بنا دیں. ہر پیرامیٹر پر آپ دیکھیں گے مولا علی المرتضیٰ آپ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو نظر آئیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ لوگ بھولتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی تذکیر کرنی ہے. خود رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے نبی فذکر انما انت مذکر، اے میرے مصطفیٰ دہراتے رہا کریں، آپ مذکر ہیں، بار بار بیان کریں. میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یا جہاں بھی رہا میں نے ایک بات عرض کی کہ اس کائنات میں فضیلت کا معیار فقط ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات میں انبیاء کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی مصطفیٰ کریم کی غلامی، ان سے آقا علیہ السلام کی وفاداری کا عہد لے کے ان کو نبوت عطا کی ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ قرب کا کوئی پیمانہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مولا علی المرتضیٰ سب کے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کو جڑے ہوئے نظر آئیں گے. وہ آپ کو حسب و نسب میں رسول اللہ کے ساتھ دادا شیئر کرتے نظر آتے ہیں. جو رسول اللہ کے دادا ہیں وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے دادا ہیں. ان کو حضور علیہ السلام، میں تو حیران رہ گیا، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آیت مباہلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. عام طور پر ہم اس کی تفسیر میں یہی بات کہتے ہیں کہ وہ بیٹے حسنین کریمین تھے. تفسیر مظہری میں صاحب تفسیر نے لکھا ابناءنا میں حسنین تو ہیں ہی، مولا علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ کے بیٹے ہیں. حضور نے، داماد بیٹا ہوتا ہے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اپنے چچا سے لے کر سیدنا ابو طالب سے لیا، اپنے بیٹے کی طرح پالا، بیٹے کی طرح بڑا کیا، بیٹے کی طرح رکھا، بیٹے کی طرح پھر اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی تو داماد حضور علیہ السلام نے بنا لیا. تو حضور علیہ السلام کے اس آیت میں بیٹے بھی بنے، وَأَنفُسَنَا نفس مصطفیٰ بھی بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ قربت کا کوئی ایک معیار طے کریں تو اس خاندان سے، یہ جو پنجتن
پاک جن کو کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت کسی کی بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات بعض اوقات کہتا ہوں، لوگ ناسمجھی میں کرتے ہیں یا پتہ نہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن ایک بیماری تو ہے، آغاز سے ہے، ابد تک رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ علی آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ مسیح کے ساتھ کچھ لوگوں نے محبت کی تو شدید محبت کی، اور کچھ بغض میں پڑ گئے۔ یہ بیماری بھی رہے گی لوگوں میں، کوئی محبت میں ایک ایسی انتہا پسندی پر نکل جائیں گے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی نسبتوں کی حیا ختم کرتے نظر آئے، آپ سمجھ لیں کہ یہ محبت میں گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کو بغض ایسا ہوگا کہ مولا کائنات کا نام لے تو وہ بقیہ مبارک اسماء گننے شروع کر دیں گے، وہ بھی تھے وہ بھی تھے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت علی سے تھی، آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کوئی اور شخص محبت کے اس لیول پر رسول اللہ کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، حدیث الطیر۔ آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس یہ ایک پکا ہوا کھانا آیا، پرندہ ہے میرے پاس، اللہم اتنی بأحب خلقک الیہ، اے اللہ الیکا، تجھے جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے اسے میرے پاس بھیج دے جو یہ میرے ساتھ اس طیر کو شیئر کرے کھائے۔ فجاء علی، مولا علی المرتضیٰ آگے۔ آقا علیہ السلام نے جب بھی کبھی محبوب ترین ہستی کا ذکر کیا تو آپ کو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نظر آئیں گے۔ آگے گفتگو میں اس کا ذکر جاری رہے گا۔ ذکر تو ایسا ہے کہ جس کو نہ سنتے ہوئے کوئی تھک سکتا ہے، نہ کوئی ذکر کرتے ہوئے تھک سکتا ہے۔ اس کو کنٹینیو کریں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری پر بات کریں گے۔ بریک پر جاتے ہیں۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 21 رمضان ہے، ذکر علی جاری ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے فہد آپ بتائیے گا کہ مختلف پہلوؤں کی بات ہوگی، ابھی علم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا کہ ان کی شجاعت کے بارے میں سب سے پہلے بات کی جائے گی، تو وہ اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ شیر خدا کا لقب پانے والے کیا کہیں گے؟ دیکھیں علی بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے مولا علی علیہ السلام کو، آپ کو سپرلیٹیوز ہی نظر آئیں گے۔ اور ہم شجاعت کو اس سیگمنٹ میں فوکس کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں پہ آغاز میں ایڈ کروں گا، آپ کو مولا علی علیہ السلام کی ذات میں کنٹراسٹنگ ایٹریبیوٹس اپنی پرفیکشن میں نظر آتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے مولا علی کا۔ عام طور پہ جو اسکالر ہوتا ہے نا، وہ شجاع نہیں ہوتا، وہ صاحب تلوار مرد میدان نہیں ہوتا، وہ ایکڈیمیا کا آدمی ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، ایکیڈیمک ہوتا ہے۔ جو شجاع ہوتا ہے وہ اسکالر نہیں ہوتا، وہ اس درجے کا وائز نہیں ہوتا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب تلوار ہے، صاحب شمشیر ہے، وہ خطیب بھی ہو، بلاغت کا بھی امام ہو، وہ پوئٹ بھی ہو، وہ صاحب تزکیہ بھی ہو، وہ بانی تصوف اور عرفان بھی ہو۔ آپ جتنے کنٹراسٹنگ، وہ جورسٹ بھی ہو، اب جتنے کنٹراسٹنگ ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے وہ سارے مولا علی علیہ السلام کے اندر جمع ہوتے ہوئے اپنی پرفیکشن میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے، اگر آپ عرب ہسٹریز کو دیکھیں، ماڈرن سورسز کو بھی دیکھیں، کلاسیکل سورسز کو بھی دیکھیں، تو آپ کو بہت سے اور شجاع بھی نظر آئیں گے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت میں اور عام آدمی کی شجاعت میں فرق ہے۔ آپ نے ایک مارکے کے اندر اظہار فرمایا، کسی نے ناز کیا کسی جنگ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کسی جنرل نے ناز کیا کہ آج مولا علی نے اتنے لوگوں کو فنار کیا ہے، میں نے بھی اتنے کوئی کیا ہے، تو شاید ہماری بریوری جو ہے برابر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب یہ بات پہنچی تو مسکرا کے کہا کہ علی جب تلوار چلاتا ہے تو 7 پشتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی 7ویں پشت میں بھی کسی مومن نے پیدا تو نہیں ہونا۔ اس سے پہلے علی المرتضیٰ اپنی تلوار نہیں اٹھاتا۔ علی المرتضیٰ کی ذات کا یہ عالم ہے کہ چہرے پر کوئی تھوک دے تو وہ تلوار کو نیام میں رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں شجاعت کی معراج۔ بندوں کو قتل کرنا، بندوں کو مار دینا شجاعت کی معراج نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ کے سامنے اگر کسی کا سطر کھل گیا، علی المرتضیٰ نے تلوار نیام میں رکھ لی ہے، جس کو گورے کہتے ہیں chivalry۔ He was a man of not just of courage, of nobility and of chivalry also۔ بدر کے ہیرو حضرت علی المرتضیٰ، احد کے ہیرو
احد کا جو فلیگ اٹھایا تھا الٹیمیٹلی مولا علی نے اٹھایا تھا. آپ کا ثبات جو ہے وہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے, ثبات آپ کا ثابت ہے. خندق میں عمر بن عبد ود, یہ بہت سے ریسورسز کے اندر آپ کو ملے گا, ہمارے ماڈرن ڈے کے اندر بھی ابو الحسن ندوی صاحب تک نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے کہ عمر بن عبد ود 1000 بندوں کے ساتھ کشتی کرتا تھا, اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک سٹرائک سے اس کو فنار کیا. خیبر کے اندر مرحب و انتر, یہ جو کلاسیکل ہماری عرب فولکلور ہے اس کے وہ بڑے ہیروز تھے, وہ اپنے دور کے رستمان زماں تھے. علی المرتضیٰ نے جس کو ایک سٹرائک کے ساتھ واصل جہنم کیا, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تو دیکھیں اور یہ بھی دیکھ لیں, علی المرتضیٰ از دی اونلی سولجر, از دی اونلی جنرل جو اپنے پورے ملٹری کریئر میں ایک وار, ایک بیٹل, ایک ڈوئل نہیں ہارے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور علی المرتضیٰ شاید اس کائنات کا واحد جنرل ہو جس کی پشت پہ کبھی کوئی زخم نہیں لگا. واہ واہ, جو زخم لگا ہے اگر کبھی لگا ہے واہ, وہ سینے پہ لگا ہے. اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا یہ بھی عالم ہے, آخری بات کہہ دوں, کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ علی المرتضیٰ کے سر پاک کے پر وہ تلوار چلاتا. حالت سجدہ ہی وہ حالت ہو سکتی تھی کہ تلوار چلتی, جب علی المرتضیٰ اپنے بارگاہ میں رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو مولا علی المرتضیٰ کی جو بہادری ہے, گوروں نے اس کو ریکگنائز کیا, سر ایڈورڈ گبن نے The Fall and Decline of Roman Empire کے اندر اس کو ریکگنائز کیا. He was a legendary general / soldier. The world has not witnessed another Ali. Indeed, بے شک. عروج, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں شجاعت اور بہادری کی, شیر خدا کے ہم نے کہا کہ پرسنالٹی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, لیکن جو ایک ممتاز پہلو ہے وہ یہ ہے. کیا ایڈ کریں گے آپ؟ ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی, تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی, یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ, میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ, اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جرت اور شجاعت ہوتی ہے نا, یہ صرف اور صرف میدان جنگ میں آ کر اپنی شجاعت کا اظہار کرنا صرف تلوار سے نہیں ہوتا, بلکہ شجاعت ہوتی ہے جب آپ صبر کی ایسی معراج پر پہنچ جاتے ہیں. تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ عمر بن عبد ود کو صرف ایک ضرب لگائی. اور آپ یہ اس سے آگے تھوڑا سا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کی بہن جو تھی, عمر بن عبد ود کی جو بہن تھی, وہ اس جنگ میں ساتھ آئی ہوئی تھی, اور اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو مارا کس نے, اور میں اس کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میرے بھائی کو واصل جہنم کیا ہے. تو جب اس خاتون نے, جب اس کی بہن نے اس ضربت کو دیکھا تو امام علی بن ابی طالب کے قصیدے پڑھے کہ کیا شخصیت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو بدو اور عرب تھے وہ کسی بھی چیز کو فالو اس طرح سے نہیں کرتے تھے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے تھے. تو یہ میرے امام کا جو کمال ہے, اور آپ کی ذات پاک ایسی ذات ہے. میں یہاں پر ایک اور تذکرہ کرنا چاہوں گی, اور یہ تھوڑی آف بیٹ شجاعت ہے, مگر آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ ہے نا اور بھائی, ایسا ہے کہ ہم جب آج امام علی بن ابی طالب کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں, تو یہ تو پوری کائنات کرتی ہے, ذرا ذرا ان کے فضائل مولا کائنات ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. اور شکر اس کی ذات کا کہ ہم کر رہے ہیں, آج ہم ان لوگوں میں سے ہیں, ہمارے دلوں میں وہ نور ہے, وہ روشنی ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ان کے لیے بغض رکھتے ہیں وہ کون ہیں. کیونکہ آج کل کے زمانے میں نا ہم لوگوں نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے اور ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے. سو یو ہیو ٹو چوز ون. آپ یہاں پہ دوغلاپن اور منافقت نہیں کر سکتے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو سی کہ جو مولا کے اگینسٹ رہے ہیں, جو آج ہمیں نظر آتے ہیں خارجی اور منافقین, وہ ان کا ایجنڈاز کیا تھے اور ان کے پیچھے جو سوچ تھی وہ کیا تھی.
امام علی، میں نے جیسے کہ ذکر کیا، جب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولا کی شجاعت بھی یہ ہے اور صبر بھی یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب جب گھر آتے تھے، اپنی بیگم کے پاس آتے تھے، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. تو بی بی پوچھتی تھی کہ کیا ہوا علی، کیا جب آپ جاتے ہیں مدینے میں لوگوں کے پاس تو کیا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ تو امام فرماتے تھے سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. تو یہ وہ مسلمان اور یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے امام کے ساتھ یہ کچھ کیا. اور پھر شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کون سی ایسی جنگ ہے اور کون سا ایسا مارکا ہے کہ جس میں ہمارے امام جو ہیں وہ سر فہرست نہیں ہے. ایک تھا جس میں امام نہیں تھے اور وہ تھا جنگ خیبر، اور اس میں رات کو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو کرار ہوگا، اور وہ ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کو محبت ہے، جو اللہ کو محبت کرتا ہے، اور وہ میرا محبوب ہے. تو یہ وہ ذات ہے. آپ کوئی بھی نام بنام جتنے بھی آپ مارکے دیکھیں، جتنی بھی جنگیں دیکھیں، اور پھر آقا جب امام آئے ہیں اپنی جب ظاہری خلافت جب ان کو ملی ہے، جب ان کو ملتی ہے تو 3 جنگیں ان پر مسلط کی گئی، جبکہ امام نے اس وقت بہت سا کچھ اور بہت سا ایسا کام تھا جو نامکمل تھا، جو کرنا تھا. تو بہرحال یہ تو بہت سے پیچیدہ گفتگو ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں. مثال کس طرح سے آپ دیں کہ آج بھی لوگ ان کا ہی نعرہ بلند کر کے ان سے شجاعت کو ڈرائیو کرتے ہیں، ان کو بہادری کو ڈرائیو کرتے ہیں. شاہ مردنا شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور اسی بات پر ابھی جائیں گے بریک پہ، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ان کے دور خلافت کے بارے میں بات کریں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ذکر علی چل رہا ہے اور کہیں بھی جہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ چھوڑتے ہیں وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی بریک کے بعد واپس آئے ہیں. ناصر صاحب کیا ایڈ آن کریں گے خاص طور پر جب ہم شجاعت اور بہادری کی بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں 2 مقامات تھے، ایک کا ذکر ابھی آپا نے کیا بھی ہے، جہاں پر تمام صحابہ رشک کرتے تھے کہ کاش یہ مقام اور مرتبہ ہمیں مل جائے. پہلا تو وہ جس کا یہ ذکر کیا انہوں نے، خیبر کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کی یہ خاصیات ہیں، رجلاً کرارن غیر فرارن، کرارن غیر فرارن، مڑ مڑ کے حملہ کرنے والا جو دوڑے گا نہیں، یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جسے اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساری رات سر اٹھا کے دیکھتا تھا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی زندگی میں اتنا انتظار کبھی نہیں ہوا، کہ نہ کبھی اتنا رشک ہوا، نہ کبھی اتنی دعا کی، اور نہ کبھی کوئی مجھے قیادت کا شوق ہوا کہ مجھے یہ مل جائے، سوائے وہ رات تھی کہ آقا نے فرما دیا تھا، سند دے دی تھی کہ صبح جس کو جھنڈا ملے گا وہ اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا. کہتے ہیں جب صبح انتظار، ساری رات انتظار میں کٹ گئی، اور جب صبح ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فبصق بھی، آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور پھر جھنڈا عطا کیا. ایک یہ مقام تھا جس پہ ساری رات ہر کوئی رشک کرتا تھا اور انتظار کرتا رہا. اور ایک مقام وہ ہے میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ کے دور خلافت میں بھی ہونے والے معاملات پر آپ کی نظر واضح ہو جائے گی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کسی اہلیہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہو لیے. حضور علیہ السلام نے اپنے نال پاک حضرت مولا علی المرتضیٰ کو دیا سینے کے لیے. تو حضور تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے. حضرت مولا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا آپ کے نال پاک کو سی رہے تھے. حضور نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک بات کی اور یہ حدیث ہمارے تمام کتب حدیث میں صحیح درجے پر یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک ہوگا جو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے، جس طرح میں نے تنزیل پر جہاد کیا وہ اس طرح تعویل پر جہاد کرے گا. تو صحابہ کرام نے ظاہر ہے جس کا جہاد رسول اللہ کے جہاد کی مانند ہو جائے،
جس کے جہاد کو رسول اللہ مقبولیت کا درجہ عطا کر دیں. صحابہ کرام کو خواہش پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. بل ہوا خاصف النال، آقا نے اشارہ کیا وہ جو میرے نال مبارک کو سی رہا ہے یہ وہ ہے. لوگوں نے دیکھا تو وہ علی تھے، اور چند افراد کہتے ہیں ہم آگے بڑھ کر گئے، جا کے مولا علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی کہ آپ کے جہاد کو رسول اللہ نے قبول کیا اور یہ بات کہی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوئی علی کے چہرے کو دیکھ کر کہ ان کو جیسے پہلے ہی سب کچھ پتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو بتا چکے تھے. تو آپ کے جہاد کو رسول اللہ نے اپنے جہاد کی مانند قرار دے دیا ہے. آپ نے جتنا جہاد کیا زندگی بھر اللہ اس کے رسول کی خاطر جہاد کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جد و جہد کی، سٹرگل کی، اور اللہ کے ہاں مقبول ہوئے. اور مقبولیت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ تھا کہ نماز کے دوران آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کو جہاں کعبہ کے اندر آپ کی ولادت اور سجدے میں آپ کی شہادت، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے جو آپ کو خبریں ملی تھیں، آپ کو آقا علیہ السلام نے ساری کائنات کا مولا جو بنا دیا تھا. تو آپ رحابہ کے مقام پر ایک دفعہ کھڑے تھے سفین کے دوران، رحابہ کے مکان پر کھڑے تھے تو راستے میں کچھ لوگ گزرنے والوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا السلام علیکم یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو. تو آپ نے ان سے پوچھا میں تمہارا مولا کیسے ہوا؟ تم رجال عرب، تم تو عرب لوگ ہو. آج لوگوں کو بعض اوقات مسئلہ بنتا ہے، وہ مولا لفظ کا ترجمہ کرنے میں بھی ہیر پھیر کرتے ہیں کہ یہ معنی ہوگا یہ معنی ہوگا. کوئی کہتا ہے اس کا معنی محبوب ہے، کوئی کہتا ہے اس کا معنی دوست ہے. مجھے کسی نے کہا آپ ترجمہ کر دیں، میں نے کہا حضور نے خود ترجمہ کر دیا، میری کیا ضرورت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سو جو معنی مولا مصطفیٰ کے لیے ہے وہی معنی مولا مرتضیٰ کے لیے ہے. آپ چھوڑ دیں اس بات کو، لمبے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. تو وہ میں بات مکمل کر لوں، حدیث رہنے جائے آپ کی اجازت سے. انہوں نے آقا علیہ السلام نے پوچھا تم تو عرب ہو، کسی کو مولا مانتے نہیں. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، اے مولا علی المرتضیٰ، رسول اللہ کی زبان سے ہم نے سنا تھا آقا نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کون کون گواہی دیتا؟ اپنے لشکر کو کہا. لوگ کھڑے ہو گئے. 18 افراد وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر بھی لڑی تھی، اور اس مقام میں موجود تھے جب آقا علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی. تو حضور کے صحابہ آپ کو یہ مقام دیتے تھے آپ کی شجاعت اور بہادری اور آپ کی محبوبیت کی وجہ سے. محبوبیت کی وجہ سے. ذکر علی جاری ہے، بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. خیر رمضان میں خوش آمدید. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور دیکھتے ہیں آج کون سا مزیدار پکوان ہمارے لیے بن رہا ہے. تھینک یو سو مچ ہینا اینڈ علی. ویلکم ٹو مائی کچن سیگمنٹ. اور آج بھی میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ایک ریسیپی، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل نے. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ڈالڈا کبھی بھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اسی لیے یہ ہے میرا ایک فیوریٹ برانڈ. آج جو میں ریسیپی آپ کے لیے بنا رہی ہوں وہ بھی ہے بہت ہی مزیدار سی چکن وائٹ کڑھائی، جو کہ میں بناؤں گی ڈھابا اسٹائل، جو کہ لوگ بہت ہی شوق سے جا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. آپ وہ اپنے گھر میں ہی بہت ہی بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ. اور میں گلیم گیس کا اپنا اسٹوو آن کر لوں گی. سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا کوکنگ آئل، مائی ون اینڈ اونلی فیوریٹ ڈالڈا کوکنگ آئل. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ڈالڈا کبھی بھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ہم آئل لے لیں گے اکارڈنگ ٹو نیڈ، کیونکہ کڑھائی میں بہت زیادہ تیرتا ہوا آئل اچھا نہیں لگتا، تو میں اس کو تھوڑا سا کم ہی رکھتی ہوں. اس میں ڈالوں گی جنجر گارلک پیسٹ. میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ریسیپیز ہوں اس میں وہی انگریڈینٹس یوز ہوں جو کہ ایزیلی گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں. جنجر گارلک پیسٹ، اس کو ہلکا سا میں سوتے کر لوں گی جسٹ فار اے منٹ. ہلکا سا اس کو ہم جنجر گارلک پیسٹ کو سوتے کر لیں گے. اس میں ایڈ کر دوں گی اپنی کڑھائی کٹ چکن، جو کہ میں یوز کر رہی ہوں سبروسو کی کڑھائی کٹ چکن. اس میں آپ کو سارے کٹس اویلیبل ہیں سبروسو میں. آج جو کٹ میں نے لیا ہے دیٹ از کڑھائی کٹ، کیونکہ آئی ایم میکنگ وائٹ چکن کڑھائی. اس کو اچھا سا فرائی کر لوں گی. نائس ٹاس.
اس کو اچھا سا ہم بھون لیں گے. اس کا کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنے ہی واٹر میں پکے گی, تو یہ اینڈ تک ہم بھونتے بھونتے ہی پکائیں گے. اس میں کوئی بھی ایڈڈ واٹر یوز نہیں کریں گے ایکسٹرا. اچھا سا ہم فرائی کر لیں گے. اس میں جب تک میں اپنے اسپائسز ایڈ کر لیتی ہوں. اس میں مجھے چاہیے ہوگا سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ, کرشڈ بلیک پیپر جو کہ میں نے فائنلی کرش کر لیا ہے بلیک پیپر کو, لیمن جوس. یہ 3 انگریڈینٹس ڈال کے میں اس کو اچھا سا فرائی کر لوں گی. جب تک یہ صرف نمک, کالی مرچ, ادرک لہسن کا پیسٹ اور جو لیمن جوس ہم نے ڈالا ہے اس میں یہ پکے گا, اس کو ہم کور اپ کر دیں گے فار 5 to 8 منٹس. جب تک میں اس کے الگ دوسرے اسپائسز یوگرٹ میں مکس کر کے وہ تیار کر لیتی ہوں, پھر وہ ہم اس میں ڈالیں گے. یہ تھوڑی سی جو نارمل ہم کڑھائی بنا رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے, زیادہ مزیدار ہوتی ہے, اور یہ اس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں یوگرٹ میں ایڈ کر دوں گی بالکل بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ. یہ ساری چیزیں آپ فریش لیں گے تو بہت مزے کا بنے گا. بھنا کٹا دھنیا, گرین چلی پیسٹ, ہری مرچوں کو پیس لیا ہے ہم نے. اس میں بھی ہم تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کر دیں گے. اس کو میں اچھا سا مکس کر لوں گی جب تک ہماری چکن اس میں ٹینڈر ہوگی. جو پہلے مسالے میں نے ڈالے تھے جب تک اس کو میں وسک کر لوں گی اچھا سا, تاکہ دہی میں کوئی بھی لمس نہ رہیں. اور آج بھی جو میں نے بہت ہی خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا ہے یہ ہے منٹو کا. ان کی بہت ہی اچھی کلیکشن ہے, رمضان عید کی کلیکشن چیک کریں اور اپنے لیے خریدیں, اور بہت ہی اچھے ہیں. اگر آپ اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں, کسی کو گفٹ دینے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے. اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں. لک ایٹ دس, 5 منٹس بعد دس از لائک دس. اور سبروسو کی چکن بہت جلدی گل جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فریش, پریزرویٹو فری ہوتی ہیں. تو آپ بھی کوئی سا بھی کٹ لیں, فوراً سے اس کو بنائیں اور مزے مزے کی اپنی ریسیپیز انجوائے کریں. اس کو ہم نے اچھا سا, اس کا کلر چینج ہوگا بہت ہی, اس کا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے, لائٹ پنک سا ہمیں چاہیے, بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا. اب جو یہ میرینیشن میں نے ریڈی کر لی تھی وتھ یوگرٹ, اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی. کیونکہ یہ وائٹ چکن کڑھائی ہے تو اس کا کلر جو ہے وائٹ ہی رہے گا, اس میں ہم کوئی ٹومیٹوز کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے. اس کو میں اچھا سا مکس کر لیتی ہوں اپنے اس مسالے کے ساتھ جب تک یہ اس میں پکے گا فار 10 more minutes, تاکہ اس میں سارا فلیور جو ہم نے یوگرٹ کے اندر جن مسالوں کا فلیور تھا وہ اس چکن کے اندر آ جائے. اس کو میں کور کر دیتی ہوں. یہ جو ریسیپیز ہوتی ہیں اتنی مشکل نہیں ہوتی, مطلب آپ جو ہو ان کو کور اپ کر کے ود ان ہاف این آور یا 40 منٹ میں بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز بنا سکتے ہو, جو کہ آپ افطار اور سحر دونوں میں یوز کر سکتے ہو. تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے فار ہارڈلی 5-10 منٹس. بہت ہی مزیدار سی چکن وائٹ کڑھائی میں نے گلنے کے لیے رکھ دی ہے, اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار سی ایک ڈرنک جو کہ ہوگی اورنج ٹینگ سلش. تو چلیں ہم بنا لیتے ہیں. اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگی, جیسے کہ اس کا نام ہے سلش, تو سلش وداؤٹ آئس تو نہیں بنے گا, تو اس میں ڈال دوں گی آئس اور میرا فیوریٹ اورنج ٹینگ جو کہ آپ کے افطار کو رکھتا ہے فریش وتھ وائٹامن سی, ڈی اینڈ زنک, اور آپ کی امیونٹی کو کرتا ہے بوسٹ. اس میں ڈال دوں گی اورنج ٹینگ, 4 tablespoons آف ٹینگ, لاٹس آف آئس, اور اس میں ڈال دوں گی پانی اکارڈنگ ٹو یور نیڈ کہ آپ اس کو جتنا سلشی رکھنا چاہتے ہو. کیونکہ مجھے بہت زیادہ سلشی پسند ہے تو میں پانی اس میں تھوڑا کم ڈالوں گی اور آئس زیادہ ڈالوں گی. I'll just give it a very nice mix. اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اپنے ویسٹ پوائنٹ کے بلینڈر میں.
بہت ہی مزیدار سا ٹینگ سلش میرا ریڈی ہو گیا ہے جھٹ پٹ, اور اس کے لیے میں گلاسز لے لوں گی. اس کو میں اپنا see this slush should be like this with lots of ice. بہت ہی مزیدار سا ٹینگ سلش میرا ریڈی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آئس اس میں جو ہے بہت ہی اچھا لک دیتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے. یہ میرا ٹینگ سلش ریڈی ہے. چیزوں کو میں ہٹا دیتی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ ہماری وائٹ چکن کڑھائی بھی بن رہی ہے, وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں بن جائے گی. میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دوں گی. میں اپنی کڑھائی کو چیک کر لوں گی. 15 منٹس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں کوئی بھی پانی یوز نہیں کروں گی, یہ اپنے ہی پانی میں اسی طرح سے پک جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں دہی ڈالا ہے, لیمن واٹر ڈالا ہے اور چکن اپنا بھی پانی چھوڑتی ہے, تو یہ اسی میں ٹینڈر ہو جائے گی. 15 to 20 منٹس ہم نے اس کو اچھا سا پکا لیا ہے. ناؤ آئی ول بی ایڈنگ ملک پیک کی کریم جو کہ اس کو بنائے گی بہت ہی زیادہ تھک اینڈ کریمی. میں ہمیشہ ملک پیک کی کریم ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ ہے پریزرویٹو فری. اس میں ہم نے ملک پیک کی کریم ڈال دی ہے. اس سے بہت ہی مزیدار گاڑھی سی ہماری وائٹ چکن کڑھائی. اور اب میں اس کو گارنش کر لوں گی. بہت سارے دھنیا, گرین چلیز اینڈ گرم مسالہ پاؤڈر. بہت ہی مزیدار کریمی سی ہماری وائٹ چکن کڑھائی ریڈی ہے. میں اپنے اسٹوو کو آف کر دوں گی آفٹر گارنشنگ. میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. اس کو ہم بہت ہی مزیدار سی وائٹ چکن کڑھائی کو میں اس میں سرو کر لیتی ہوں. یم. اس کی کنسسٹنسی نہ تو بہت زیادہ تھک ہوگی نہ تو بہت زیادہ تھن ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل ڈرائی بنانا تو آپ اس کو بالکل ڈرائی کر سکتے ہیں, بٹ مجھے ہلکی سی گریوی پسند ہے. اس کو میں گارنش کر لوں گی وتھ دھنیا اور میں اس کو سرو کروں گی وتھ گرم گرم نان روٹی. اگر آپ چاہیں تو اس کو چاول نان روٹی کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار سے ہمارا ٹینگ سلش, ٹینگ اورنج سلش وتھ وائٹ چکن کڑھائی ریڈی ہے. آپ بھی ٹرائی کریں دونوں ریسیپیز اینڈ ڈو ٹیل می آپ کو کیسی لگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ذکر علی جاری ہے. فہد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. فہد صاحب, دور خلافت کے بارے میں بتائیے گا, اور ابھی جس طرح عروج صاحبہ نے ذکر کیا کہ جب بھی مولا علی واپس گھر کو لوٹتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, تو یہ بتائیے گا کس وجہ سے تھا؟ کیا ایک بچہ جس نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا اس کو اسی نظر سے دیکھا جاتا رہا, یا پھر یہ جیلسی بھی ہو سکتی تھی کیونکہ ہر جگہ پر ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا نام لیا؟ ویری انفارچونیٹ یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. اور ہمارے صحابہ نے وہ روایات بیان کی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے. اس بات کو سمجھا جائے پہلے, مولا علی علیہ السلام کا جو جہاد ہے, جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی سینکشن اس کو حاصل ہے. وہ راہ للہ جہاد ہوا ہے. اب مولا علی علیہ السلام نے جب وہ جہاد فرمایا تو کچھ لوگ ہوں گے نا جن کے مقتولین ہوں گے, اور وہ مقتولین کون تھے؟ وہ دشمنان
خدا اور دشمنان رسول تھے. اب وہ طبقہ جب بعد میں مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو لگتا یوں ہے کہ وہ ڈیفیکلٹی تھی علی المرتضیٰ کی پرسنالٹی سے, اور کربلا تک وہ گئی ہے کہ یزید پلید ملعون نے, اور اس کو البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین کثیر تک نے ریکارڈ کیا کہ وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ آج ہمارے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. تو یہ جو ہپوکریسی تھی یہ صرف علی المرتضیٰ کے ساتھ نہیں تھی, یہ سرکار دو عالم کی ذات کے ساتھ تھی, یہ دین مصطفیٰ کے ساتھ تھی. اور اس کا ایک مظہر یہ تھا کیونکہ مولا علی سب سے بڑے مجاہد تھے, وہ سب سے بڑے سولجر تھے, وہ سب سے بڑے لیڈر تھے, تو وہ منافقت کہیں نہ کہیں جاری تھی. آپ حیران ہوں گے کہ امام مسلم کی صحیح مسلم ہماری جو معتبر ترین کتابوں میں سے ہے, امام نووی نے جب اس کی ہیڈنگز باندھی تو ایک پورا چیپٹر لے کے آئے کہ علی سے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, علی سے بغض نفاق کی ہپوکریسی کی علامت ہے, اور یہ سارے کل امت مسلمہ کے لیے ہے. یعنی ان کو چیپٹر بنانا پڑ گیا کہ بھئی ایمان کی شرائط میں جیسے دیگر آرٹیکلز آف فیتھ ہیں, علی سے محبت از ون آف دی آرٹیکلز آف فیتھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو یہ بڑی انفارچونیٹ معاملہ ہوا. لیکن ایک بات میں اور کہوں گا یہاں پہ, یہ بھی بڑے میں دستے ادب جوڑ کے, منافق علی کے پاس نہیں جا سکتا اور منافقت بھی علی کے پاس نہیں جا سکتی. مولا علی کی حکمت سے زیادہ حکمت ہمارے پاس نہیں ہے, مولا علی کی شجاعت سے زیادہ شجاعت نہیں ہے. جن کو مولا علی نے اکنالج کیا ان کو ہمیں بھی اکنالج کرنا چاہیے. جو مولا علی کا طرز عمل ہے, میں کہتا ہوں امت اس پہ آ جائے. جہاں پر مولا علی کی تلوار نیام میں ہے آپ بھی چپ ہو جائیں, بالکل بالکل, اور جہاں پہ تلوار باہر ہے تو بس ٹھیک ہے, معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پہنچ چکا ہے. اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. مولا علی کے آپ نے جو خلافت کی بات کی نا, مولا علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا اس بات کے اوپر, گو کہ ان کے جہاد مقبول تھے, پہلے سے بتائے گئے تھے, فرماتے تھے کاش میں 20 سال پہلے شہید ہو جاتا, یہ امت کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں یہ نہ میں دیکھتا. مولا علی اس چیلنج سے راضی نہیں تھے جو چیلنج ان کے سامنے تھا. کیا ہم وہ ایکشن ریپلے کرنا چاہتے ہیں آج کہ فرقہ واریت میں لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرتے رہے, اپنے ہیروز تقسیم کر لیں؟ نہیں, یہ کام نہیں کرنا ہم نے. مولا علی وانٹڈ یونٹی, دیٹ از ہز میسج. مولا علی امت کے لیے اپنے ٹرو رائٹ کو چھوڑنے کے لیے اور گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, مولا علی کی جب خلافت کی ایک باتیں, یہ تو میں نے پرنسپل بات کی ہے, ایک دو جنرل باتیں بھی میرا دل کرتا کریں جو ہمارے لیڈرز کو آج لینے کی ضرورت ہے. خالی علی کا نام تو لینا نہیں ہے نا, علی کا کام بھی تو کرنا ہے. ایک شخص مولا علی کے پاس آیا, اس نے کہا حضور آپ سے کچھ کانورزیشن کرنی ہے. آپ نے کہا تم نے گورنمنٹ ریلیٹڈ میٹرز پہ کانورزیشن کرنی ہے یا پرسنل؟ اس نے کہا حضور پرسنل. چراغ جل رہا تھا, چراغ بجھا دیا, نیا چراغ جلا کے روشن کیا. کیا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا وہ چراغ گورنمنٹ ٹریجری سے اس کا ایکسپینس آتا ہے, اس کا تیل بیت المال سے ہے, تم نے ذاتی بات کرنی ہے, اس کا تیل میری ذات سے ہے. مولا علی علیہ السلام اپنی خلافت کے دور میں ایک دفعہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے تو 2 گارڈز بن کے نا ان کے مریدین پیچھے پیچھے چلنے لگے. مولا علی پیچھے مڑ کے دیکھا, تم کون ہو؟ سر آپ کی حفاظت کے لیے, حالات خراب ہیں, ہمیں خدشہ تھا, ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل انیڈمیسبل ہے کہ تم دونوں میرے پیچھے پیچھے چلو. جب تم میرے پیچھے چلو گے تو میرے اندر غرور و تکبر پیدا ہوگا. جب تم میرے پیچھے چلو گے تو شرف انسانیت میں تم اور میں برابر ہیں, تو تمہیں ذلت محسوس ہوگی. ایسے پروٹوکولز کو علی ریجیکٹ کرتا ہے. آج ہمارے لیڈرز کو جب ہم سٹیٹ ایکسپینس کی بات کر رہے ہیں, اپنے پرسنل ایکسپینسز کو سٹیٹ ٹریجری سے نہ کریں, اپنے پروٹوکولز کو ری رائٹ کریں. کوئی دنیا کا پروٹوکول موت پروف نہیں ہوتا, بالکل, اور مولا علی کا یہ پیغام ہے. بالکل بالکل. ناصر صاحب, آج جہاں شاہ جی نے بات کی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں جب مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حالات ایسے نہیں تھے. آپ نے بہت بڑا فیصلہ لیا, آپ نے کیپٹل کوفہ منتقل کر دے تاکہ رسول اللہ کے شہر میں یہ سیاسی معاملات نہ رہ جائیں, وہ روحانی مرکز ہے وہ ایسے ہی رہے. تو بہت بڑا فیصلہ تھا جو سیدنا مولا کائنات نے لیا. جب کوفہ گئے تو کوفہ جب داخل ہونے لگے, لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میرے پاس جو سامان ہے اس کو گن لو, اس کو لسٹ کر لو, جس دن میں کوفہ سے واپس جاؤں
ایک بھی چیز اگر زیادہ ہوئی تو میں تمہارا چور ہوں گا. لوگ روتے تھے داڑے مار مار کے. اور جس دن مولا علی المرتضیٰ شہید ہوئے امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا لوگوں کل تم سے لقد فارقکم رجل بالامس لا یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون, کل تم سے ایک ایسی شخصیت جدا ہوئی ہے جس کو نہ پہلے پہنچ سکے نہ بعد والے اس کا مقام پا سکیں گے. وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے. وہ جبرائیل و میکائیل عن یمینہ و یسارہ, جبریل اور میکائیل اس کے دائیں بائیں لڑتے تھے. لوگوں یہ 70 یا 700 دینار مختلف روایات ہیں, یہ ان کا ترکہ ہے جو آپ جوڑ رہے تھے ایک گھر کے لیے خادم خریدنے کے لیے. کچھ نہیں چھوڑا, ہر روز بیت المال تقسیم کر دیتے تھے بیت المال, اور آخر میں جب پورا فرش دھو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. وہ جو رسول اللہ سے سیکھا تھا علی المرتضیٰ کے گھر ویسا ہی چلتا رہا آپ کی شہادت تک. اور آقا علیہ السلام نے ایک آپ کا امتحان بہت بڑا تھا, بہت بڑا, قیامت تک مشکل کشا ہے, لیکن ایک امتحان تھا کہ آپ کے بیٹے نے دین کی بچاؤ کے لیے جو قربانی دینی تھی اس کو بچانے کے لیے دعا بھی نہیں کرنی. آقا نے خبر دے دی تھی نا حسین کی شہادت کی. مولا علی المرتضیٰ جانتے تھے, سیدہ کائنات جانتی تھیں, گھر والے سارے جانتے تھے. اور جاننے کا عالم شاہ جی نے بھی حافظ ابن کثیر کا حوالہ دیا, البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے. آپ ایک جہاد کے موقع پر وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے پانی پلانا ہے اپنے جانوروں کو, وضو کرنا ہے, پانی پی لیں, ذرا فریش ہو لیں. آپ نے اجازت دی, ہر کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگا, پانی پینے لگا, وضو کرنے لگا, پانی جمع کرنے لگا. کسی کی نظر پڑی آپ کے اصحاب میں سے, دیکھا امیر المومنین ایک طرف بیٹھے زاروں کے تار رو رہے تھے. وہ شخص آپ کے پاس گیا, حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں سے تمہارے جانور, تمہارے بچے, تم خود پانی پی رہے ہو, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ کی آل کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید ہوگا. اللہ. پھر آپ اشارات کرتے تھے, کتنی معلومات تھیں, انگلیاں لگا لگا کے اپنی چھڑی مبارک لگا کے, ہاں ہنا مناخ رکابہم وہاں ہنا محراق دمائہم, یہاں ان کے خیمے جل رہے ہوں گے, یہاں ان کے جانور بندھے ہوئے ہوں گے, یہاں ان کا خون بہہ جائے گا, اور رسول اللہ کی آل کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید ہو جائے گا. ساری خبر کے باوجود کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا, ایک دفعہ بھی دعا نہیں کرتے. کیوں؟ جس دین کو بچانے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ دین آپ کے بیٹے کے خون سے بچ رہا ہے. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ کو علی کی اولاد, سیدہ کائنات کی اولاد کو حضور نے قیامت تک اپنے بیٹے قرار دے دیا کہ ان سے رسول خدا کا دین بچنا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا نکاح مبارک سیدہ کائنات سے کیا تو آقا نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ منک, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح آپ کے ساتھ کروں. یہ حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ. اور آقا ان کو ایک جہاد کے لیے بھیجتے ہوئے رو پڑے. کسی موقع پر آقا نے بھیجا, جب علی چلے گئے تو آقا نے ہاتھ کھڑے کر دیے, فرمایا میرے مولا کریم اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ, میرے مولا علی کو دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا. اور حضور ان سے محبت کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, وہ بیان کرتی ہیں میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. النظر الی علی عبادت, علی کا اگر چہرہ سامنے نہ ہو, جا رہے ہو کوئی پشت سے دیکھ لے, یہ بھی عبادت ہے. ایک کعبہ, ایک قرآن اور ایک علی, ان کو دیکھنے والا بھی خدا کا عبادت گزار ہے. عبادت گزار بے شک بلا شبہ. اور اس وقت ذکر ایسے مومنٹ پر ہے جس پہ آگے جانا تھوڑا مشکل ہے. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد عروج صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کریں. خیر رمضان میں خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے جوڑتے ہیں. عروج ہم بات کر رہے ہیں دور خلافت کی, اور اس وقت کے ان کے تاریخی فیصلوں کا اگر ذکر کیا جائے, کیا ایڈ کریں گے آپ؟ میں اس سے پہلے کہ تاریخی فیصلہ ایک بڑا خوبصورت بیان کرنا چاہوں گی ضرور, لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں, اور جس کے لیے تلواروں کو نیام میں رکھا اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. تو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, ہم نے امام کی زندگی کے مختلف پہلو ڈسکس کیے ہیں,
مگر ایک پہلو ہے ہمارے امام کی مظلومیت، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. وہ اس لیے کیونکہ جب امام علی بن ابی طالب کو کوفہ کے محراب میں ضربت لگتی ہے اور یہ خبر شام تک پہنچتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ شامیوں میں جو وہاں پہ رہنے والے شامی تھے وہ اتنے حیران اور پریشان ہوئے. کیونکہ اس شام کے ممبروں سے یہ بات کہی جاتی تھی اور سب و شتم کیا جاتا تھا، امام کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جاتی تھی ممبروں سے کہ لوگوں نے وہاں پر حیران ہو کر یہ بات کہی کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ جو گفتگو ہم اس قدر کر رہے ہیں کہ امام کی ذات کی یہ خصوصیات ہیں، یہ خصائص ہیں، یہ فضائل ہیں، تو یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا پروپیگنڈا تھا، ایسے کیا مسئلے مسائل تھے، اور وہ کون تھے جو امام کے خلاف اس قدر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے کہ لوگوں کو یہ سوال کرنے پڑے. اور یہاں پر میں ایک آپ نے جو واقعہ بیان کیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ایک عورت کو زنا کے جرم کے اندر، آپ نے پوچھا نا کہ کوئی عدل کا واقعہ بتائیں، تو کیا عادل ہیں، کیا کمال ہستی ہیں امام علی بن ابی طالب. تو زنا کا ایک سلسلہ تھا، اس کے فیصلے میں اس عورت سے سوال کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے کیا ہے. اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی تھی کہ اس کو سزا نہ دی جائے، مگر اس عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس امت میں جو سب سے عادل ترین ہے یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بلایا جائے اور میرے اس فیصلے کا جو امر ہے جو وہ صادر کریں. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا گیا اور امام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا. انہوں نے پوچھا، امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بچے کئی روز سے فاقے میں تھے، میں اپنے دور کے اور اپنی جو میرا ایریا تھا ویسینٹی، اس کے ایک امیر ترین شخص کے پاس گئی اور اس سے میں نے گزارش کی کہ مجھے چند پیسے دے دے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اس صورت میں دوں گا کہ جب تو مجھ سے زنا کرے. کہتی ہے میں نے 2-3 دفعہ اس کو ریزسٹ کیا، مگر میری حالت ایسی تھی اور میرے بچے اس قدر مرنے کے دم پہ تھے اور میں نے یہ گناہ کر لیا. تو امام نے یہ جب پوری داستان اور روداد سنی تو اس عورت کو باعزت بری کر دیا. تو اس کے اوپر جناب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور اکثر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھانا کہ جس روز علی اس دنیا میں نہ ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں جو ایک شعر کے کچھ الفاظ، کیونکہ آج کے دور کی ضرورت یہ ہے، جو میں نے مظلومیت کی بات کی ہے اس کے اوپر ضرور سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر علی تھے تو ان کے سامنے کون تھا، یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اور ایک شعر کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، اور ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا، ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے. یعنی ہمارے امام زمانہ جن کے انتظار میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اور اس طرح سے انتظار کریں کہ علی علیہ السلام کی محبت میں ہم اپنے اندر کردار علی اس طرح سے اپنا لیں کہ جب ہمارے امام آئیں تو ہم ان کی راہ میں جہاد کر سکیں، ہم ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں، ہمارے گھر ایسے ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو بلا سکیں. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی ایمان اور اسی یقین کے ساتھ کہ اے رب ہم امام علی بن ابی طالب کی محبت لے کے جیے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما لے. امام علی کی ایک دعا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اے رب میری فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، اے میرے مالک مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہی ہماری دعا ہے. اور فاضل صاحب علم کا دروازہ تھے وہ. ہائے واہ سبحان اللہ. دس از این ان ایکسپلورڈ چیپٹر. مجھے کچھ بہت ہی ادنا درجے پہ تصوف کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ اولیاء کے اماموں میں سے فرماتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ کو یہ سول وارز کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو وہ عرفان کے اور بڑے بڑے جبل ہمیں عنایت فرما دیتے.
حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا، شیخ جنید کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شیخ جنید فرماتے ہیں تصوف کی راہ، عرفان کی راہ بڑی مشکل راہ ہے، یہ علم بڑا مشکل ہے، اس میں ملامت ہوتی ہے، چیلنجز آتے ہیں، کرائسز آتے ہیں۔ چیلنجز اور کرائسس کا مقابلہ کرنے میں کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے، اس میں ہمارے امام علی بن ابی طالب ہیں کرم اللہ وجہہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا بڑا علم ہے حضرت آپ کے پاس، فرمایا مجھے اپنے دادا بابا علی المرتضیٰ سے ایک قطرہ علم کا نصیب ہوا جو میں تقسیم کر رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ کی یہ روایت، اس میں مولا علی کا علم خاص طرح آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے ارباب تصوف اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات ایک خرقہ عنایت ہوا تھا، اور وہ خرقہ پھر ٹرانسفر ہوا، تو اللہ رب العزت نے جب آقا تک وہ خرقہ پہنچا اور یہ حکم ہوا کہ اس کو آگے آپ تقسیم کریں، کون ہے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، تو آقا نے اپنے صحابہ سے امتحان لیا، کہا یہ خرقہ کون لے گا اور اس خرقے کی مجھے قدر و قیمت بتائے، اگر خرقہ عنایت کروں تو وہ کیا کرے گا؟ تو ایک صحابی رسول آگے بڑھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے مل جائے یہ خرقہ تو میں صداقت عام کروں گا۔ دوسری ہستی آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں عدالت عام کروں گا، کسی نے کہا میں سخاوت کو عام کر دوں گا۔ مولا مرتضیٰ کا وہ جو علم ہے، وہ جو عرفان ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ چادر، یہ جبہ، یہ خرقہ مجھے عنایت ہو جائے تو میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرقہ جو ہے آپ کو عنایت کیا، اور وہ خرقہ جو ہے درجہ بدرجہ ہمارے ارباب صوفیاء ان کے کلیم کے مطابق ان تک آیا، اور وہ مولا علی المرتضیٰ کی وہ برکت کو، وہ عرفان کو محسوس کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک آپ کا لیٹر ہے، that is an absolutely masterpiece document۔ ماڈرن گورننس کے جو پیٹرنز ہیں آج بھی، بائی دا وے جو بچے سی ایس ایس کرتے ہیں اور ان کو سول سروسز اکیڈمی میں وہ انڈکٹ ہوتے ہیں، وہ لیٹرز پڑھاتے ہیں، کاش عمل بھی ہم کریں اس کے اوپر۔ آپ نے مالک اشتر کو گورنر بنا کے جب بھیجا مصر کی جانب تو ایک لیٹر لکھا، کیا کہنے، اور اس میں حکمرانی کے وہ رولز، وہ ریگولیشنز عنایت کیے جو آج تک کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، ڈاکٹر حسن عباس، امریکہ میں پڑھاتے ہیں اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، تو کہتے ہیں کہ اکثر میں کوئی کوٹیشن بورڈ پہ لکھتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں یہ جو پولیٹیکل سائنس کی بات ہے تمہارے خیال میں کس نے کہی ہوگی؟ کوئی کہتا ہے پلیٹو نے، کوئی کہتا ہے ایرسٹاٹل نے، کوئی کہتا ہے وڈرو ولسن نے، پریزیڈنٹ جیفرسن نے۔ تو جب وہ بالکل بولڈ ہوتے ہیں تو میں نے بتاتا ہوں یہ مسلمانوں کے علی ابن ابی طالب نے بات کی، بے شک، اور علی ابن ابی طالب کی جو وزڈم ہے، اقوام متحدہ میں ہر مذہب کے کچھ نمائندہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایک وہاں پہ ایک مشترکہ ایک اثاثہ کہہ لیں، ایک ہیریٹیج کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے جو دو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس انہوں نے جمع کیے ہیں، ایک قرآن حکیم ہے، دوسرا علی المرتضیٰ کا وہ لیٹر ہے جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا تھا۔ اس کو اسلام کے نمائندہ ٹیکسٹ کے طور پہ دنیا جانتی ہے۔ تو علی المرتضیٰ کی جو وزڈم ہے، آپ کی جو حکمت ہے، یعنی آقا نے جو فرمایا تھا وہ ایسے نہیں فرمایا تھا، اور مولا علی نے خود بھی فرمایا پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ علی آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے، کیا کہنے، اور فرماتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا بڑا سوال کسی نے فریم نہیں کیا کہ میں جواب عنایت کرتا۔ واہ ناصر صاحب، الحمدللہ بہت خوبصورت باتیں کی شاہ جی نے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کو تو رسول اللہ نے مدینہ العلم کا باب و مدینہ العلم قرار دے دیا۔ اب جس کو علم ملے گا دروازے سے گزرے بغیر تو نہیں ملے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتنا عطا کر دیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لکل حرف من القرآن ظاہر و باطن، قرآن کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا امت میں فقط علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے، حضور کے علم لدنی اور آقا علیہ السلام کے معارف کے جتنے بڑے محافظ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اس امت میں ہیں اتنا کوئی بھی نہیں۔ اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں سلونی اما شئتم، یہ آپ کے علاوہ کوئی اور لگا نہیں سکا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسی کو یہ مرتبہ یہ مقام نہیں ملا کسی نے یہ بات کہی ہو، اور اس علم کا اعجاز تھا۔ یہی بات ہے جو بھی آپا نے بھی بات کی اور اس کو اکنالج کرتے دنیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک
बिका मिन मुदलतिन लैसा लहा अबुल हसन, ए अल्लाह मैं उस मुश्किल से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसके लिए अबुल हसन मौजूद ना हो। हाय हाय, वाह वाह, ये वाह, इल्म है, बेशक। और इल्म का वो महराज है हर मुश्किल को हल करने वाले। तभी तो मुश्किल को हाँ सुभान अल्लाह। हाजत रवा थी। एक फिक्रा आपकी इजाजत जी, से अगर आप जी, जी, नाराज जी, ना हो, ना, ना, मौला ना, अली ने बिस्मिल्लाह। फरमाया अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए तो अहले इंजील को इंजील से, आहा, अहले तौरात क्या को कहने। तौरात से और अहले कुरान को कुरान से फैसले करके बताऊं, वाह और ये सुभान फकत और उसमें कोई तारुज ना हो। और ये फकत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दावा नहीं था, बल्कि तमाम 12 के 12 इमामों का ये दावा है कि वो ये गुज़ारा कमाल वहाँ से रखते पाते हैं ना जी, उनका बेशक। यानी आका दो जहाँ की ज़ात से जो फैज़ चला वो मौलाए कायनात को मिला, फिर आइम्मा अतहार में और क्या पूरी कहें। उम्मत में फिर उनके सदके से फैला। मगर आप ये देखें, कमाल देखें, इन जो औलाद इमाम अली इब्न अबी तालिब हैं और तमाम आइमा जो कि अपने वालिद का एहतराम ये करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अगर कभी किसी और इमाम को कहा गया, कभी किसी और इमाम को, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को कहा गया तो उन्होंने टोक दिया, रोक दिया कि नहीं, ये फ़कत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। तो ये वो इज़्ज़त और एहतराम के हैं। अगर वक्त है तो मैं ना चंद अल्फाज जो हैं वो वसीयत के, ज़रूर इल्म की बात हो रही है तो ये किताब है जो इमाम अली इब्न अबी तालिब की नहजुल बलागा हैं, ये हर घर में कुरान के साथ होनी चाहिए और अहादीस मुबारका की किताबों के साथ। इमाम के चंद अल्फाज जो वसीयत के, मैं हमेशा जब भी ज़िक्र इमाम होता है और तस्करा होता है इमाम की शहादत का ज़रूर बयान करती हूँ, क्योंकि यही सबसे अहम है। हमारी क्या बातें हैं कि सबको इमाम के फरमाते हैं कि मैं वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, अपने मामलात दुरुस्त और आपस के ताल्लुकात सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आपस की कशीदगियों को मिटाना आम नमाज रोज़ा, यानी जो हम मुस्तहब नमाज रोज़ा करते हैं, उससे अफजल है। देखो यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, इनका काम व दहन के लिए फाका की नौबत ना आ जाए और तुम्हारी मौजूदगी में वो तबाह बर्बाद ना हो जाएं। हम सायों के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि उनके हक के लिए डरते रहना, क्योंकि उनके बारे में तुम्हारे पैगंबर ने बराबर हिदायत की है। और इस हद तक सिफारिश फरमाते थे कि हमें यूं गुमान होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि विरसे में भी उनका कोई हक शामिल हो। फिर इमाम फरमाते हैं कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना। और आखिर में बहुत लंबी वसीयत है, मगर आखिर में इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों के ये ना कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, ये ना हो कि तुम ये नारे लगाते रहो और ये नारे लगाते हुए कहीं मुसलमानों के खून से होली ना खेलना। देखो मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए, और देखो जब मैं इस ज़र्ब से मर जाऊं तो इस एक ज़र्ब के बदले में एक ही ज़र्ब लगाना, और उस शख्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, और उस शख्स के हाथ पैर ना काटना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि खबरदार किसी के भी हाथ पैर ना काटो, अगरचा वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। अब ये वक्त विसाल की बात है, हैरान कौन बात साहब है। आपकी इजाज़त से हम बिल्कुल आएंगे। जिक्र तो ऐसा है कि ना आप लोगों को रोकने को दिल कर रहा है कि हम भी चाह रहे हैं सुनते रहें और जिक्र अली होता रहे, लेकिन क्या करें, वक्फा हमें लेना है। कुछ ही देर में लाहौर में जी अज़ान मगरिब होगी, आप लोग अपनी अफ्तारी करेंगे। दुआ में जब हाथ बुलंद कीजिए तो उम्मत मुसलमा को याद रखिएगा, हमें अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। लाहौर में अफ्तार हो चुका है, आपसे कुछ ही देर बाद कराची में भी अफ्तार होगा। नासिर साहब आपसे चाहूँगी आप कंटिन्यू। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुश्किलात का जब जिक्र होता है ना, तो एक हदीस पाक याद आती है। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया आपके एक सहाबी ने, या रसूलल्लाह मन हुम अशद्दुल बला अशद्दुन्नास बलाअन, आका लोगों में सबसे ज़्यादा किसको आजमाया जाता है, मुश्किलात किस पर आती हैं? आका अलैहि सल्लम ने फरमाया अल अंबिया, अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो उन जैसे उनके करीब तरीन होते हैं, जितना जो उनके करीब होता है उसको उतना आजमाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। फिर आका अलैहिस्सलाम को सताने में जो बाद में हुजूर के असहाब, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतार, हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे जो करबला में जो तकलीफ़ देखी, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह की अपनी आजमाइश में से ही हैं। आका अलैहिस्सलाम करबला में भी मौजूद थे, तकालीफ़ आका अलैहिस्सलाम ने ये उठाई।
اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا مشکل ترین دور تھا، دور خلافت۔ آپ نے اس امت کے اتحاد کے لیے، اس امت کے اتفاق کے لیے، اس امت کو جوڑے رکھنے کے لیے جتنی بڑی قربانیاں آپ نے اور آپ کی اولاد نے دی، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کی حضور علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے قتال کرنا تھا، آپ نے جہاد کرنا تھا، آپ نے علم کو پھیلانا تھا، آپ نے محنت اور مجاہدہ کرنا تھا۔ وہ آپ نے ایسا ایک ماڈل دے دیا امت کو کہ اگر حضرت مولا کائنات کے دور میں یہ بعض معاملات نہ ہوتے تو قرآن کی کئی آیات کی تشریح ممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ان میں سے کوئی کسی پر بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والے کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، جب تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ کرنا آ جائے۔ رسول اللہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا، آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، لوگ کافر ہو جاتے۔ مولا کائنات کے زمانے میں ہوا، قرآن کی اس آیت کی شرح کر دی، بغات کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ جو جنگ کر کے امیر المومنین علیہ السلام نے وہ سارے اصول وضع کر دیے، اور قیامت تک ہمارے محدثین، ہمارے فقہا، آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنی فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، باغیوں کے احکام جہاں آئیں گے وہ کہیں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے باغیوں کے باب میں یہ کیا تھا، امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ آپ جو بھی کتاب کنز الدقائق اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس کے اندر کوئی فقہ کی کتاب دیکھیں، ہر فقہ کا امام مولا علی سے وہ لائٹ لیتا ہے، روشنی لیتا ہے۔ ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک مسئلے میں آپ کو طلب کیا، کسی شخص نے آپ کے خلاف شکایت کی تھی تو آپ تشریف لائے، وہ کیس چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے احترام میں کھڑے ہوئے اور آپ کو فرمایا کہ ابو الحسن آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا آپ نے آغاز میں دو ناانصافیاں کر دیں، دو باتیں جو انصاف کے خلاف ہیں آپ نے کر دی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک تو میں اس وقت ایک مدعی کے برابر کھڑا ہوں، میرا احترام نہیں بنتا تھا، آپ کھڑے نہ ہوتے، اور دوسری بات آپ نے مجھے میری کنیت سے پکارا، یہ وقت نہیں تھا کہ آپ مجھے عزت دیں ایک ایسے شخص کے سامنے جس کا میرے ساتھ کیس لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ کے سر انور کو بوسے دینے لگے، اور آپ نے کہا علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، لولا علی لہلک عمر، اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت مولا کائنات میں یہ بات برملا کہتا ہوں، مولا علی المرتضیٰ نہ ہوتے پوری امت کی ہلاکت کا خطرہ تھا۔ جو اصول اور قواعد آپ نے دیے وہ اگر نہ ہوتے تو آج تک امت مشکل میں پھنسی۔ صاحبہ آپ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے، کیا پیغام دیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین عبادت کی ہم لوگوں نے آج، الحمدللہ، شکر اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ کریں۔ میں ایک شعر سے ہی اختتام کرنا چاہوں گی کہ ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کے میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ تو ہم جتنی مرضی محفلیں سجا لیں، جتنی مرضی مجلسیں کر لیں، ذکر امام علی ابن ابی طالب بے شک عبادت ہے۔ یہ جناب بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے، اور ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، ہم بس اپنے رب کی ذات سے، یہ اللہ کی ذات سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے رب جو تجھے محبوب ہے، جس میں آقائے دو جہان ہیں اور ان کے بعد علی المرتضیٰ ہیں، امام علی ابن ابی طالب ہیں، بس ان کی محبت ہمارے دل میں اس قدر ڈال دے کہ پھر ہمارے لیے ہر عمل آسان ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بس بیج بو دو، اس کو تناور درخت بنانا ہمارا کام ہے۔ تو بس یہ بیج بوتے رہیے، تمام ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ یہ بیج بوتے رہیں، کیونکہ یہ پھر ایسے تناور درخت بنتا ہے، اور یہ محبتوں اور مودتوں کے سلسلے، اور ہم تو کچھ دے نہیں سکتے مودت کے۔ ایک آیت ہے قرآن کی کہ ہمیں صرف اور صرف، ہم کیا اجر رسالت دیں گے، ہم صرف ان سے محبت، عشق، مودت کرتے رہیں ان ہستیوں کے ساتھ جو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہمارے لیے یہی نجات کا باعث۔ ناصر صاحب آج کا پیغام؟
बस पैगाम यही है जी कि अहले बैत अतार से मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह के अहले कसास से मोहब्बत करें, जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में रखा और बार बार रखा और बार बार उनसे मोहब्बत की और हर जगह उनसे प्यार मोहब्बत का ऐलान फरमाया। वो उम्मत के महबूब होने चाहिए, उनका अदब व एहतराम सहाबा जानते थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर उनसे प्यार करते थे, उनकी ग़ुलामी को अपने लिए फ़ख्र समझते थे और उनकी मोहब्बत को अपना सरमाया बताते थे। उम्मत जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से प्यार करती है, उन्हें मौला कायनात की मोहब्बत से किसी तौर पर फ़रार नहीं मुमकिन नहीं है। वो हज़रत मौला कायनात, उनकी औलाद से प्यार और मोहब्बत, ये सहाबा और अहले बैत का आपस में मोहब्बत का रिश्ता था। इस मोहब्बत के रिश्ते को आज उम्मत में फ़रोग़ देना है। इनके नामों को लेकर जो किताल कर रहे हैं, जो उम्मत में जंग और फ़िरका वारियत कर रहे हैं, वो ना सहाबा की राह पर है ना अहले बैत की राह पर। बेशक साहब, बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज। तकसीम से बचना है। सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन अपने दर्जे पर बुलंद पर्सनालिटीज़ हैं। मौला कायनात ऑफ कोर्स उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और मुझे वो एक अशार याद आ रहे थे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के, क्योंकि ये भी ना अल्लाह का इंतखाब है कि आज हम मौला अली के ज़िक्र को सुन के फ़रहत महसूस कर रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। इस राह पे कब किसे गुज़र मिलता है, हर गाम पे एक सैले ख़तर मिलता है। आप अली उल मुर्तज़ा का जिक्र शुरू करें, साथ ही फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। इमाम शाफ़ी इसकी मिसाल है, इमाम नसाई इसकी मिसाल है। इस राह पे कब किसे गुज़र मिलता है, हर गाम पे एक सैले ख़तर मिलता है। जब दानिशे दुनियावी के बुझते हैं चराग, तब जाके कहीं अली का दर मिलता है। तब जाके कहीं अली का दर मिलता है। इकबाल का एक शेर, आदमी काम का, ये बाकियात इकबाल में है, गैर मतबूआ इकबाल का कलाम जो इकबाल की वफ़ात के बाद उनके बयास के अंदर था और छापा गया। आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। जब इश्क हो जाए तो फिर महबूब और वही नज़र आता है ना, वो आपकी ज़ात का मरकज़ और किबला बन जाता है। आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है। क्या कहने, ये गुनाहगार बूतुराबी। अल्लाह ताला हमारे काल को हमारा हाल कर दे। आमीन आमीन आमीन। हमने खूबसूरत सी नशिस्त सजाई। मैं तमाम मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। उरूज नासिर साहिबा, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी और प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, इसके साथ साथ हामिद रज़ा काजी साहब हमारे नात ख़्वाह हमारे साथ मौजूद थे। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और जनाब, अब से कुछ ही देर में कराची में इफ्तार हो जाएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात अब हम कल करेंगे। जाते जाते दरख्वास्त करेंगे हामिद रज़ा कादी साहब से कि कुछ सुनाएं। पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, मिलके लगाओ सारे लगाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। ज़हरा दशो है पीरां दा पीरे, ज़हरा दशो है पीरां दा पीरे, मैं क्या डसेवा कितना अमीरे, तहत सरा तो अरशे उला तई, तहत सरा तो अरशे उला तई, सारे दसारा सारे दसारा रकबा अली दा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले। एक आम बाले एक खास बाले,
جیڑا خاص بالے سیداں دا لالے نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن کٹائی کی ڈازی میں کنبا علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جھکیا میں در تیرے بن کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی جگ تو نرالی تائیوں لوگ آندے مینو کلندر تائیوں لوگ آندے مینو کلندر سکھاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ